السلام علیکم. سہیل خان اپنے یوٹیوب چینل ایس کے نیوز میں آپ سے مخاطب ہے. ناظرین، آج برطانیہ کی اخبار فائنینشیل ٹائم نے ایک بڑی اچھی سٹوری چھاپی ہے اور اس سٹوری میں ایک انکشاف کیا گیا ہے کہ پاکستانی حکومت نے برطانیہ کی حکومت کو درخواست کی ہے کہ وہ سابق وزیر اعظم نواز شریف جو کہ وہاں پہ رہائش پذیر ہیں، جو کہ پچھلے سال 2019 میں چلے گئے تھے علاج کی غرض سے اپنے علاج کو کنٹینیو کرنے کے لیے، اور انہوں نے باقاعدہ، چونکہ وہ کورٹ میں ان کے کیسز بھی چل رہے تھے لیکن چونکہ ان کی صحت خراب تھی بقول ان کے وکیلوں کے، تو لہٰذا 2019 میں وہ باہر چلے گئے تھے اور 8 ہفتوں کے لیے، لیکن اس کے بعد ابھی تک وہ واپس نہیں آئے. تو لہٰذا اب پاکستانی حکومت نے برطانیہ سے رابطہ کیا ہے 5 اکتوبر کو، اور یہ 5 اکتوبر کو ایک خط لکھا گیا ہے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر نے برطانیہ کے ہوم سیکرٹری کو، جس کا نام ہے پریتی پاٹیل، اس کے نام ایک خط لکھا ہے اور اس میں ان سے درخواست کی گئی ہے کہ چونکہ سابق وزیر اعظم نواز شریف پاکستانی عدالتوں سے سزا یافتہ ہیں، وہ کنوکٹڈ ہیں اور انہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے، پاکستان کے خزانے کو لوٹا ہے، تو لہٰذا اس کو فوراً پاکستان کے حوالے کیا جائے. یہ جو فائنینشیل ٹائم میں جو اسٹوری چھاپی ہے اس خط کا متن باقاعدہ نہیں دیا ہے، لیکن اس خط کا حوالہ دیا اور اس خط میں جو متن ہے وہ اپنی سٹوری میں بیان کیا گیا ہے فائنینشیل ٹائم نے، جس میں لکھا گیا ہے کہ جو سیکرٹری جو ہیں، ہوم سیکرٹری برطانیہ کی پریتی پاٹیل کو، اس میں ان کو ایڈریس کیا ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں. اس میں لکھا ہے کہ پریتی پاٹیل از ڈیوٹی باؤنڈ ٹو ڈپورٹ نواز شریف دی فارمر پاکستان پرائم منسٹر. یعنی پریتی پاٹیل جو کہ ہوم سیکرٹری ہے برطانیہ کی، ان کو کہا ہے کہ یہ آپ کی ڈیوٹی بنتی ہے، یہ آپ کے فرائض میں شامل ہے کہ نواز شریف کو پاکستان کے حوالے کیا جائے. یہ خط جو کہ 5 اکتوبر 2020 کو لکھا گیا ہے، اس میں مزید کہا گیا ہے، اور وہاں پہ جو اس میں شہزاد اکبر صاحب نے کچھ امیگریشن لاس کے حوالے سے بھی انہوں نے نشاندہی کی ہے، جس کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ جو شخص، یعنی جو مجرمان کنوکٹ ہوں، جو سزا پا جاتے ہوں 4 سال اور 4 سال سے زیادہ، تو وہ کسی ملک میں نہیں رہ سکتے، بیرون ملک نہیں رہ سکتے. لہٰذا اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کے یہ حوالے کیا جائے کہ انہوں نے پاکستان کے خزانے کو لوٹا ہے. دوسری جانب ایمنسٹی انٹرنیشنل جو کہ یو کے میں ایمنسٹی انٹرنیشنل کے ہیڈ ہیں، انہوں نے بھی برطانیہ کی حکومت سے یہ استدعا کی ہے کہ آپ برطانیہ کی حکومت کو چاہیے کہ وہ جمہوریتی قوتیں، وہ جمہوری ممالک جن کے افراد کرپشن کے کیسز میں، کرپشن کے مقدموں میں کنوکٹ ہوئے، سزا یافتہ ہوں، تو یہ برطانیہ کا فرض بنتا ہے، برطانیہ کو چاہیے کہ ایسے جمہوری ملکوں کے ساتھ تعاون کرے اس سلسلے میں. یہ میں آپ کو بتا دوں، اس کا جو نام ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل کا، تو اس نے کہا کہ فورن پولیٹیشین ود کنوکشن ریلیٹنگ ٹو کرپشن شوڈنٹ انجوائے امپیونٹی ان برٹن. یعنی یہ ڈینیل بروس اس کا نام ہے، ایمنسٹی انٹرنیشنل جو کہ برطانیہ میں، ایمنسٹی انٹرنیشنل کے جو ہیڈ ہے برطانیہ میں، انہوں نے کہا ہے کہ جو فارن پولیٹیشین ہیں، جو بیرونی ملک، جو اور ملکوں کے سیاستدان ہیں جو کنوکٹڈ ہیں، ان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی دوسرے ملک میں پناہ لیں اور وہاں پہ اپنی سزا جو ہے نا وہ نہ پورے کریں، اور وہ دوسرے ملکوں میں جو ہے نا ان کو کوئی حق نہیں کہ وہ دوسرے ممالک میں رہیں. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یو کے گورنمنٹ کو چاہیے، ڈینیل بروس نے جو ایمنسٹی انٹرنیشنل کے جو ہیڈ ہیں برطانیہ میں، اس نے برطانوی حکومت سے کہا ہے کہ آپ ان جمہوری ممالک کے ساتھ تعاون کریں جن کے افراد کنوکٹڈ ہوں، سزا یافتہ ہوں، لہٰذا اس میں جو ہے نا ان ملکوں کے ساتھ تعاون کیا جائے. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ سپریم کورٹ میں ایک کیس بھی چل رہا ہے اور ابھی بھی زیر سماعت ہے، اور یہ ایک طلحہ ہارون جو کہ پاکستانی امریکن نژاد تھا، وہ اس پہ یہ الزام تھا کہ اس نے امریکہ کے نیو یارک کے شہر، نیو یارک میں ایک بڑی اہم جگہ ہے ٹائم اسکوائر، بڑی خوبصورت جگہ ہے جہاں پہ بڑی چہل پہل ہوتی ہے، وہاں پہ اس پہ الزام تھا کہ اس نے وہاں پہ دہشت گردی کا کوئی منصوبہ بنایا تھا، اور اس الزام میں پھر وہ 2016 میں پاکستان میں وہ گرفتار بھی کیے جا چکے ہیں، ابھی تک وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں، اس کا کیس چل رہا ہے سپریم کورٹ میں. اور امریکی حکومت نے پاکستان سے یہ بھی مطالبہ بھی کیا ہے کہ اس کو جلد سے جلد ہمارے حوالے کیا جائے. اس کا کیس ابھی زیر سماعت ہے، لیکن اس پہ عدالت نے کچھ آبزرویشن پاس کیے ہیں جسٹس مشیر عالم کے بینچ نے، اور حکومت سے کہا تھا کہ آپ کیسے
جو ملزمان کو حوالے کر سکتے ہیں جن کے ساتھ ہمارا کوئی معاہدہ بھی نہیں ہے. یعنی امریکہ کے ساتھ ہمارا کوئی ایسا ریٹن کوئی معاہدہ نہیں ہے جس کے تحت ہم اپنے ان کے ملزمان یا جو ہمارے جو افراد ہیں ہم ان کے حوالے کر دیں. اس پہ پھر اٹارنی جنرل آفس اور فارن آفس سے بھی انہوں نے ریکارڈ مانگا تھا، اور پچھلے مہینے فارن آفس کی طرف سے ایک لسٹ پیش کی گئی تھی، سپریم کورٹ کے سامنے ایک لسٹ پروڈیوس کی گئی تھی جس میں تمام ملکوں کے، کچھ ملیشیا، مڈل ایسٹ جو کنٹریز ہیں ان کے، فرانس وغیرہ کوئی اور ممالک ہیں جن کے ساتھ پاکستان کے جو ہیں ٹریٹیز ہیں، یا کچھ ابھی کچھ طے پانے والے ہیں، کچھ پائپ لائن میں ہیں. اس ایک طویل فہرست دی تھی تقریباً 46 ملکوں کا، لیکن اس میں برطانیہ کا ذکر نہیں تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا برطانیہ کی حکومت سے ایکسٹریڈیشن یعنی ملزمان کی حوالگی کا کوئی معاہدہ نہیں ہے. تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ اب کس طرح پاکستانی حکومت یا جو موجودہ تحریک انصاف کی جو حکومت ہے وہ کیسے نواز شریف کو واپس لانے میں کامیاب ہوتی ہے ڈیولپمنٹ. اور ساتھ ہی ساتھ آج سپریم کورٹ میں بھی ایک اہم کیس ہوا، اور وہ نیب کے حوالے سے تھا، اور وہی کیس جو کہ کافی عرصے سے تقریباً 2-3 مہینے سے یہ کیس آ رہا ہے. یہ کیس جو ہے یہ نیب میں جو مقدمات ہیں جو کہ ڈیلے، جو کہ تاخیر کا شکار ہے، اس کے بارے میں پھر یہ کیس چل رہا ہے. اور متعدد جو ہے سماعتوں میں چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ جو 3 رکنی بینچ جو ہیڈ کر رہے تھے چیف جسٹس گلزار احمد، انہوں نے کئی بار نیب کو کہا ہے کہ اکثر نیب کی بڑی سرزش کی ہے کہ نیب اپنے مقدمات کو پائے انجام تک نہیں پہنچا سکتے، ان کی پراسیکیوشن ٹھیک نہیں ہے، ان کی انویسٹیگیشن ٹھیک نہیں ہے، صحیح پراسیکیوشن نہیں ہے، انویسٹیگیشن صحیح نہیں کرتی. جس کے بعد پھر یہ عذر پیش کیا گیا تھا کہ چونکہ اب نیب میں پورے پاکستان میں صرف 24 احتساب عدالتیں ہیں اور اس میں بھی کچھ ججز کم ہیں. اب وہ پھر مسئلہ حل ہو گیا، اس میں ججوں کی تعیناتی بھی ہو گئی، لیکن پھر یہ کورٹ نے تجویز پھر کی تھی کہ 120 نئی عدالتیں بنائے جائیں تاکہ یہ جو جتنے بھی کرپشن کے الزامات ہیں، کرپشن کے جو کیسز ہیں جو کہ احتساب عدالتوں میں زیر سماعت ہیں اور ابھی تک ان کی کوئی سنوائی نہیں، اس پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا، تو اس پہ پھر حکومت نے عذر پیش کی تھی کہ اس پہ تقریباً 2 ارب سے زیادہ پیسے لگیں گے. لیکن وفاقی حکومت نے، موجودہ تحریک انصاف کی حکومت نے انکار نہیں کیا تھا اور کہا تھا. لیکن آج کورٹ کو یہ بھی بتایا گیا ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہ جو 120 جو اضافی جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹس ہیں، احتساب عدالتیں ہیں ملک میں، اس کے جلد جو ہے نا وہ تقریباً 1 ہفتے میں متوقع ہے کہ اس کی اپروول مل جائے کابینہ سے. تو کورٹ نے پھر یہ بھی کہا تھا کہ یہ تو آپ نے پچھلے ہفتے بھی ہمیں یہ بتایا تھا، لیکن پھر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے، جو کہ وفاق کے نمائندے ہوتے ہیں، اٹارنی جنرل کے آفس کا بندہ ہوتا ہے، اس نے کہا کہ نہیں، آج چونکہ جو اٹارنی جنرل ہیں خالد جاوید صاحب، ان کی آج وزیر اعظم سے ملاقات ہے، اور ہوپ فلی انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ 1 ہفتے بعد کابینہ ان احتساب عدالتوں کے قیام کی منظوری دے دیں. جس پر چیف جسٹس نے پھر یہ بھی کہا کہ تمام جو احتساب عدالتیں، جو ایگزسٹنگ عدالتیں ہیں، 24 عدالتیں، ان کو پھر ڈائریکشن دی کہ جتنے بھی کرپشن کے مقدمات زیر التوا ہیں، جو زیر سماعت ہیں، ان پہ روزانہ کی بنیاد پر آپ کارروائی کریں تاکہ جلد سے جلد یہ مقدمات نمٹائے جا سکیں. اور دوسری جانب نیب کو بھی کہا گیا کہ آپ اس طرح کریں کہ اپنی پراسیکیوشن کو ذرا اور مضبوط کریں، اپنی انویسٹیگیشن کو ذرا تیز کریں، تاکہ جو کہ اکثر ملزمات ہیں کہ جو وہ کرائم میں بہت سے جرائم میں ملوث ہوتے ہیں، لیکن چونکہ عدم شواہد اور ویک پراسیکیوشن کی وجہ سے وہ عدالتوں سے چھوٹ جاتے ہیں، عدالتوں سے رہائی پا لیتے ہیں، جس کی بنا پر تو کورٹ نے آج نیب کے چیئرمین کو یہ بھی کہا کہ آپ ایسا کریں کہ جو افراد ان کیسز، ان جو کرپشن کی جو ریفرنسز فائل ہوئے ہیں، اگر اس میں کوئی ڈیلے کرتا ہے، اس کو تاخیر کرتے ہیں، تو ان افسران کے خلاف جو ہے نا وہ محکمانہ کارروائی یعنی ڈسپلن ایکشن آپ لے لیں تاکہ یہ فیوچر میں نہ ہو، تاکہ جلد سے جلد یہ مقدمات جو ہیں وہ نمٹائے جا سکیں. اب دیکھنا ہوگا کہ کیا اب یہ وفاقی حکومت یا وفاقی کابینہ جو ہے وہ 1 ہفتے کے بعد اس احتساب عدالتوں کی منظوری دیتی ہے یا نہیں دیتی، یہ بعد میں دیکھا جائے گا. لیکن آج یہ بہت بڑے ڈیولپمنٹ ہوئے. ایک اور ویڈیو میں آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت. لیکن آپ سے درخواست ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیوز بر وقت پہنچیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.